سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت شاہی ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیسے پہنچا اور آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے کیا خط بھیجا۔ یزدان وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگ چکا تھا، جنوں انس جانور اور پرندے سب کے سب حاضر تھے، مگر آپ کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا تھا کہ جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آنکھ اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط سبا کی ملکہ بلقیس تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا پیغمبر ہے، لہذا ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے، اگر سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یاد رہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب طائف واپس لے جاؤ اور ملکہ سے جا کر کہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائے۔ وفد جب واپس اپنے ملک سبا گیا تو اس نے ملکہ بلقیس کو سارا معاملہ سنایا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت شاہی اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا حضور میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سبا یعنی کہ ملکہ بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ چنانچہ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنی میکسی یعنی کہ لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پر لگے شیشے کا عکس ہے۔ اس کے بعد جب اسے اس کا تخت شاہی دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے تو وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے تھے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ مزید اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے یزدان وائس کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔